اردو کلاسز میں آپ کا ویلکم ہے، آپ کا شواگت ہے۔ آج ہم مضمون ریا پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ریا کو لکھنے والے سر سید احمد خان۔ ریا کے اندر جتنے لفظ معنی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ غور و فکر پہلے کر لیتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے دیندار۔ کیا ہے؟ دیندار۔ دیندار کے معنی ہوتے ہیں مذہب پر عمل کرنے والا۔ دیندار کا معنی مذہب پر عمل کرنے والا۔ تماش بینی، دوسرا لفظ ہے تماش بینی۔ تماش بینی کا معنی ہو گیا تماشا دیکھنا۔ اس کے بعد ہے فریب۔ فریب کا معنی ہو گیا دھوکہ۔ نیکسٹ ہے در حقیقت۔ در حقیقت کا معنی حقیقت میں یعنی واستو میں۔ اس کے بعد مقدس۔ مقدس کا معنی ہوتا ہے پاک۔ اس کے بعد ہے مناجات۔ مناجات کے معنی ہو جاتا ہے خدا سے منظوم دعا۔ مناجات کے معنی خدا سے منظوم دعا۔ پوشیدہ۔ پوشیدہ کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا۔ پوشیدہ کا معنی چھپا ہوا۔ ایک ہوتا ہے ظاہر۔ ظاہر کا مطلب دکھنا۔ اس کے بعد ہادی۔ ہادی کا معنی ہدایت دینے والا۔ ہادی کا معنی ہدایت دینے والا۔ نیکسٹ ہے دانا۔ دانا کا معنی جاننے والا، عقل مند۔ دانا کا معنی جاننے والا، عقل مند۔ اس کے بعد ہے اکتفا۔ اکتفا کا معنی ہو جاتا ہے قناعت، مطلب تھوڑے پہ صبر کرنا۔ مطلع کرنا مطلب ہوتا ہے اطلاع دینا، جانکاری دینا، انگلش میں کہہ سکتے ہیں انفارمیشن کرنا۔ اس کے بعد شفیق۔ شفیق کا معنی ہوتا ہے شفقت و محبت کرنے والا، مطلب رحم کرنے والا۔ ناصح۔ ناصح کا معنی ہو گیا نصیحت۔ ناصح کا معنی نصیحت۔ ایک ہوتا ہے نقص۔ نقص کے معنی ہوتا ہے کمی۔ نقص کے معنی کمی۔ احتمال۔ احتمال کا معنی ہو گیا شک۔ احتمال کا معنی شک۔ اس کے بعد ہے مشتبہ۔ مشتبہ کا معنی ہو جاتا ہے شبہ سے بھرا ہوا، مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں ڈاؤٹ فل، سندگدھ ہندی میں جس کو کہتے ہیں۔ دو لفظ اور اس کے اندر چھوٹ گئے تھے۔ ایک رند۔ رند کا معنی ہوتا ہے شرابی۔ رند کا معنی شرابی۔ رند کا معنی ہوتا ہے شرابی۔ اس کے بعد ہے ایک لفظ اور چھوٹ گیا تھا بد۔ بد تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، بد معنی کیا ہوتا ہے؟ برا۔ بد معنی برا۔ چلیے سر سید کی ہم لوگ حالات زندگی کے بارے میں سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سر سید کون تھے اور کیا تھے، کب پیدائش ہوئی ان کی، اور ان کی تربیت کے بارے میں ہم تحصیل علم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس میں مصرع ہے سر سید احمد خان۔ تو سر سید کا مکمل نام سر سید احمد خان۔ سر جو ہے ایک ایسا سمجھ لی ٹائٹل ہے، دنیا کے اندر صرف 4 ایسی ہستیاں ہیں جن کے نام کے آگے سر لگتا ہے، مطلب انہوں نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑے کارنامے کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سر کا خطاب ملا، اپادھی ملی۔ تو سر سید احمد خان دلی کے ایک معزز مطلب ایک عزت دار گھرانے میں 1817 میں پیدا ہوئے۔ سر سید کی تربیت ان کی والدہ کے زیر سائے میں ہوئی، ان کی ماں کی سرپرستی میں ہوئی۔ اب تحصیل علم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تحصیل کا مطلب حاصل کرنا، علم کا مطلب ہو گیا شکشا، گیان جس کو کہہ سکتے ہیں۔ تعلیم کا معنی شکشا ہوتا ہے، علم کے معنی گیان ہوتا ہے۔ تحصیل علم کے بعد 1862 عیسوی میں غازی پور میں انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ 1869 یاد رکھیں، ہمارے مہاتما گاندھی صاحب کی جو پیدائش ہوئی 1869 میں ہوئی ہے۔ 1869 میں سر سید انگلستان گئے۔ انگلستان برطانیہ کو کہہ سکتے ہیں، انگریزوں کا جو ممالک ہے۔ واپس آ کر انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جس میں سماجی مطلب سماج سے ریلیٹڈ، تہذیبی کہتے ہیں سبھیتا اور سنسکرتی، و ادبی مضامین، مضمون کی جمع ہے مضامین،
شائع ہوئے تھے. شائع کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا. سر سید خان نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو 1878 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس میں صرف ہمارے ملک بھارت کے ہی اسٹوڈنٹ نہیں رہتے، بلکہ افغانستان ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، جو ارد گرد کے ممالک ہیں، کئی ممالک کے وہاں اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کرتے. 1878 میں سر سید خان کو سر کا خطاب ملا. آپ کو آبجیکٹو سوال میں پوچھا جا سکتا ہے کب سر کا خطاب ملا. تو 1878 میں سر سید خان کو سر کا خطاب ملا، جو ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا. سر سید احمد خان کی تصانیف میں، تصنیف کی جمع تصانیف میں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے. اردو کی نئی علمی نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا، بڑھاوا دیا. لمبی تحریر کی بجائے چند صفحات، مطلب صفحہ کی جمع ہو گئی صفحات، میں کام کی باتیں کہنے کا فن سر سید نے عام کیا. فن کا مطلب ہوتا ہے ہنر. سر سید کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے. اب نثر ہوتا ہے ایک نظم ہوتا ہے جس کو گد اور پد کہہ سکتے. سر سید کی نثر میں وہی وزن مطلب کہ ویٹ، وقار مطلب عزت ہے جو ان کی شخصیت میں تھا. سر سید خان کا انتقال 1898 میں ہوا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دفن ہوئے. سر سید احمد خان نے ایک مضمون لکھا ہے ریا. میں ریا کا مفہوم بتا دوں. ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا. آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس نماز کو انسان بن کے سنوار کے اب وہ پڑھتا ہے تو وہ ثواب کی بجائے ان کو ثواب نہیں ملے گا. کل آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن کو دکھانے کے لیے تم نے نماز پڑھی ہے ثواب ان سے ہی حاصل کر لو. تو ظاہری طور پہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، کئی انسان ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ دیکھنے میں بڑی بہترین، الفاظ بڑی بہترین، چال ڈھالی بڑی بہترین. جب ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلا کہ وہ اندر سے بہت زیادہ خراب انسان ہے. مطلب میٹھے میٹھے بولے میں لوگوں کو پھنساتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے صحیح تعلق قائم نہیں کرتا، غلط مطلب ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو انہی کو کتاب میں سر سید احمد خان نے بڑے اچھے انداز میں یوں فرمایا ہے جو میں آپ کو مختصر میں بتانا چاہتا ہوں. زیر نصاب مضمون میں سر سید، زیر نصاب آپ کے پاٹھیہ پستک میں جو مضمون ہیں وہی میں سر سید خان نے ریاکاری کے صحیح مفہوم کی وضاحت کی. ریاکاری مطلب دکھاوا، مفہوم ان کا کچھ علم، ان کی جانکاری. وضاحت کا مطلب ہوتا ہے ان ڈیٹیل سے بتانا، تفصیل کے طور پہ. عام طور پر اس عیب کا تجزیہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ ہو جائے، کہا جائے. لیکن ریا کا عیب اس حد تک محدود نہیں رہتا. مطلب کہہ رہے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہو، زباں پہ کچھ اور ہو. مطلب ریا یہاں تک ہی نہیں ہے بلکہ ان کے آگے اور بھی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہو پاتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے. ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی
کسی شہم یا وہم یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسے اقدامات، مطلب قدم کی جمع اقدام، اقدام کی جمع اقدامات جو ہے اس کو جمع الجمع کہتے ہیں، جمع کی جمع اقدامات کرتا ہے جس کے کرنے پر خود اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط۔ ریا اسی داخلی مطلب ذہنی پیچیدگی کا نام ہے۔ کبھی دوست غلط تعریفیں کر کے شخصیت میں ریا کا عنصر ڈال دیتے ہیں، اور کبھی دشمن خوبیوں کو عیب بتا کر ذہنی تناؤ میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پورے اعتماد اور صفین کے ساتھ اچھائیوں کو ہی انجام دے پاتا ہے۔ کسی کی شخصیت میں ریا کے داخل ہو جانے کی وجہ سے اس کا سارا عمل بے مقصد ہو جاتا ہے اور اس کے نزدیک نیک و بد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس نفسانی کشاکش کے موقع پر غور کیا جائے تو انسان کے دشمن دوست کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، دوست جو ہے آپ کے اندر جو بھی خامیاں ہیں، جو کمی ہے، کبھی بتائے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے میرا دوست جو ہے ناراض ہو جائے ہم سے، لیکن حقیقت میں سر سید احمد خان نے کہا ہے کہ انسان کا بڑھیا اور بیسٹ جو دوست ہے وہ ان کا دشمن ہوتا ہے، کہ دشمن ان کے کونے کونے سے ان کی برائیوں کو ظاہر کر کے نکالتا ہے، تو اس سے بہتر دشمن وہ سب سے بڑھیا دوست ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ دشمن عیب زوئی کرتا ہے، لیکن دوست تو شاید مغالطے میں ڈال دیتا ہے اور اپنی چھوٹی محبت دکھا دے کی وجہ سے ہمارے ایسے عمل کی ستائش کر رہا ہے جو یقیناً لاحق تحسین نہیں ہوتا۔ سر سید احمد خان نے اس نفسیاتی کشاکش سے بچنے اور دوست دشمن کو الگ الگ ہتھیاروں سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ایسے اصول مرتب کیے ہیں جن پر چل کر ہم وہ اطمینان حاصل کر سکتے ہیں جن سے ہماری شخصیت کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ بہت سے جذبے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں عدل و انصاف برتنے کا موقع نہیں دیتے۔ صحیح بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہمارے ساتھ رشتہ داروں میں ہوتا ہے یا پھر جو ہے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہ کے بھی انسان عدل و انصاف برتنے کا موقع نہیں دیتا۔ تعصب، حد سے بڑھی ہوئی سرگرمیوں سے اپنے اچھے کاموں کے اظہار کی بڑھی ہوئی لگن ہمارے اندر خفیہ طور پر، مطلب ایک گپت طور پر ریاکاری کے اجزا پیدا کر لیتی ہے۔ اب کچھ ان سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں، آبجیکٹو سوال ہے، مختصر ترین سوالات۔ پہلا سوال ہے، سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ ابھی ہم لوگوں نے فوراً پڑھا ہے سر سید کی حالات زندگی کے بارے میں۔ سر سید کی پیدائش 1817 میں ہوئی۔ کب پیدا ہوئی؟ 1817 میں۔ نیکسٹ سوال ہے، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حالانکہ سر سید کی والدہ کا نام اس کتاب میں نہیں دیا، لیکن میرے خیال سے سر سید کی والدہ کا نام جو ہے وہ عزت النساء ہے۔ کیا ہے؟ عزت النساء۔ نیکسٹ ہے، سر سید کی وفات کب ہوئی؟ تو سر سید کی وفات جو ہے 1898 میں۔ کب ہوئی؟ 1898 میں۔ نیکسٹ ہے، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ مطلب سر سید نے کون سا مضمون لکھا ہے؟ تو سر سید نے کون سا لکھا ہے؟ ہم جانتے ہیں کیا ہے؟ ریا۔ نیکسٹ ہے سوال، سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ بے شک آپ لکھ سکتے ہیں، آپ نے سر سید کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا۔ کون تھے؟ کب پیدا ہوئے؟ تحصیل علم کب ہوئی؟ کس کے زیر سایہ میں تعلیم حاصل کی؟ تصانیف کیا ہے ان کی؟ انتقال کب ہو گیا؟ بخوبی ان کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے درج ذیل۔ درج کا مطلب جو دیا گیا ہے، ذیل نیچے، الفاظ یعنی لفظ کی جمع ہو گئی، مطلب ہندی میں کہہ سکتے ہیں
निम्नलिखित को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए, मतलब प्रयोग कीजिए कि जिन्स ज़ाहिर हो जाए। जिन्स कहते हैं हिंदी में लिंग। लिंग निर्णय करना, मतलब कौन इसमें स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। जिन्स की दो किस्में, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। मुज़क्कर कहते हैं पुल्लिंग को, मुअन्नस कहते हैं स्त्रीलिंग को। अब है मोती। मोती क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस। मोती जो हो जाएगा वो मुअन्नस होगा, मोती चमक रही है। उसके बाद नेक्स्ट है किताब। किताब भी होगा मुअन्नस, आपकी किताब नई है। वक्त भी क्या हो गया, वक्त भी हो गया, वक्त भी मुअन्नस हो गया। वैसे वक्त जो है वो मुज़क्कर की ही लिस्ट में आना चाहिए। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, करती नहीं बोलते, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। उसके बाद नाम जो है, नाम किसी से भी पूछते हैं आपका क्या नाम, आपकी क्या नाम नहीं, आपका क्या नाम, मतलब नाम भी हो गया तो वो मुज़क्कर हो गया। कलम, मेरी कलम नई है, कलम मुअन्नस हो गया, मेरी कलम नई है। उसके बाद है मज़मून के बारे में 5 जुमले लिखिए। मज़मून क्या होता है, जिसको हम हिंदी में लेख जो कहते हैं या इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं। बचपन में अक्सर बच्चे लिखा करते थे कि गाय के बारे में, घोड़े के बारे में, हाथी के बारे में, भैंस के बारे में वगैरह वगैरह। तो मज़मून होता है किसी भी एक मज़मून पे चर्चा करना, एक मज़मून से मुताल्लिक़ जो भी सवालात हो जवाबात हो उनके बारे में एक तफसील से एक बात तरतीब उनको बयान करना, उसी को हम मज़मून कहते हैं।